ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اس مجلس میں تشریف فرما ہمارے علماء کرام اور دور و نزدیک سے تشریف لائے ہمارے تمام حاضرین اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج میں آپ کو بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں. جس طریقے سے آپ فضیلت الشیخ ڈاکٹر ذل الرحمن حفظہ اللہ سے اعجاز قرآنی اور مسلسل قرآن سے متعلق، فہم قرآن سے متعلق، سیرت سے متعلق موضوعات سن رہے ہیں، اس سے آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہو رہا ہے قرآن کا، سیرت کا، اللہ اور اس کے رسول سے جڑنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے. میں اسی جذبے کو مزید آپ کے اندر نکھارنا چاہتا ہوں، اس جذبے کے اندر تھوڑی سی مزید شدت، سختی اور اس کے اندر اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ آپ جو ہمارے سامنے ہیں یہ آپ چند لوگ نہیں ہیں، بلکہ مختلف علاقوں سے، مختلف قوموں سے، مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے مختلف گھروں کے افراد ہیں. ایک شخص کسی علاقے سے ہے، ایک شخص کسی ملک سے ہے، ایک شخص کسی خاندان سے ہے، بہت لمبا سرا جڑا ہوا ہے ہم سب کا. کہنے کے لیے چند لوگ ہیں، لیکن میں اگر جوڑوں اور اگر حساب لگاؤں تو کوئی 4000 کلومیٹر دور سے ہے، کوئی 2000 کلومیٹر دور سے ہے، کوئی 5000 کلومیٹر دور سے ہے. بڑی لمبی دوریاں ہیں ہم سب کے دوران، اور یہ ساری دوریاں آپس میں آ کر سمٹ جا رہی ہیں، اور پھر یہ دوریاں پتہ نہیں کس دن پھر یہ دوریوں میں تبدیل ہو جائے. تو یہاں سے جب جائیں اپنی قوم کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے سماج کے اندر، اپنے کنبہ اور قبیلہ کے اندر، یہاں سے میسج لے کر جائیں، یہاں سے پیغام لے کر جائیں، یہاں سے اچھی چیز لے کر جائیں، یہاں سے وہ دولت لے کر جائیں جسے آپ اپنے گھر والوں کو دے سکیں، رشتہ داروں کو دے سکیں، محلے سماج کو دے سکیں. وہ دولت ایک جو اپنے پاس رکھتے ہیں کما کر، اس کو کسی کو نہیں دیتے ہیں، اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں. ایک وہ دولت ہے جسے تقسیم کر سکتے ہیں. وہ انبیاء کی دولت ہے، کوئی عام دولت نہیں ہے. انبیاء جو دولت چھوڑتے ہیں وہ دولت تقسیم ہوتی ہے، اور وہ دولت درہم و دینار کی نہیں ہوتی ہے، وہ دولت علم کی دولت ہوتی ہے. تو وہ دولت آپ تقسیم کریں گے انشاءاللہ. اسی حوالے سے میں آپ کے سامنے بات رکھوں گا اور آپ کے اندر جذبہ بیدار کرنے کی کوشش کروں گا، علم سے جوڑنے کے لیے، انبیاء کی وراثت کو لینے کے لیے، انبیاء سے تعلق جوڑنے کے لیے، انبیاء کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، اور انبیاء علیہم السلام کا جو فریضہ تھا، جو کارنامہ تھا، اور جو ان کے کام تھے، اور جو ان کا جذبہ تھا، اپنے اندر پیدا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. میرے بھائی، ابھی میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے، تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کی اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بے شک تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے بہترین نمونہ ہے. آپ اعجاز قرآنی کے موضوع پر خطاب سماعت کر رہے تھے. صرف ایک پوائنٹ پر آپ توجہ مرکوز کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آج سے 1400 سال پہلے کا زمانہ ہے، بہت پہلے آئے، 14 صدیاں گزر گئی. اس دن سے لے کر آج تک انسانوں میں سے آپ جیسا نہیں آیا ہے، اور قیامت تک آپ جیسا نہیں آئے گا. اس سے بڑھ کر اعجاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے بڑھ کر اسلام کی کوئی خوبی نہیں ہے.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آئے اس وقت سے لے کر آج تک، بلکہ جب سے دنیا کے اندر انسان آئے اس وقت سے لے کر آج تک انسانوں میں سے آپ جیسا کوئی انسان آیا نہیں، اور قیامت تک آپ جیسا کوئی نہیں آئے گا۔ یہ قرآن گواہی دے رہا ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے۔ تو اسلام کی سب سے بڑی خوبی اور سب سے بڑی سچائی یہی ہے، اور اسی سچائی اور اسی خوبی کو جانتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور اسلام پوری دنیا میں اور کونے کونے میں پھیلا۔ جب آپ اور ہم آنکھیں کھولتے ہیں اور سوجھ بوجھ، سمجھداری اور فہم ہمارے اندر آتی ہے تو ہم سماج میں لوگوں کو دیکھتے ہیں، گھروں کو دیکھتے ہیں، سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، مختلف قوموں کو دیکھتے ہیں، مختلف نسلوں کو دیکھتے ہیں، مختلف ذات اور برادری کو دیکھتے ہیں، سمندر کو دیکھتے ہیں، پہاڑ کو دیکھتے ہیں، سورج و چاند کو دیکھتے ہیں۔ انسان ان چیزوں کو دیکھ کر سوچتا ہے ان چیزوں کو بنانے والا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ پیغمبر کو بھیج کر ان چیزوں کے بارے میں گواہی دیتا ہے۔ ان چیزوں کا خالق اللہ ہے، ان چیزوں کو بنانے والا اللہ ہے، ان چیزوں کو بلکہ تم کو اور دنیا کے اندر جتنی ساری چیزیں سب کو بنانے والا اللہ رب العالمین اکیلا اللہ۔ تو انبیاء اپنی اپنی قوم کو صحیح اور غلط بات بتاتے رہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اپنی قوم کو صحیح اور غلط سے، حق اور باطل، ایمان اور کفر، توحید اور شرک، اس بات سے آگاہ کیا۔ ویسے تو انسان اپنی عقلوں کا استعمال کر کے بھی صحیح اور غلط کو سمجھ سکتا ہے، لیکن 100% اس کے اندر سچائی نہیں ہوتی ہے۔ کسی آدمی کو برائی اچھی لگتی ہے تو اس برائی کو وہ اچھا کہہ سکتا ہے، ہر کوئی برائی کو برائی نہیں سمجھتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین برائی پر برائی کی مہر لگانے کے لیے پیغمبروں کا سلسلہ جاری کیا، اور اس طرح سے ہمارے نصیب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ انبیاء کی زندگی کو اگر آپ جب پڑھتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو ان کی زندگی میں بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت سارے کمال ہیں۔ میں کہا کہ انسانوں میں نمونہ نبی ہوا کرتے ہیں، قوموں میں سب سے بہترین انسان نبی ہوتے ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین اپنا نمائندہ بناتا ہے۔ اللہ اپنا کلام اپنے حبیب کے ذریعے، اپنے رسول اور پیغمبر کے ذریعے قوم تک دیتا ہے۔ اللہ چاہے تو اپنے پیغام کو ڈائریکٹلی اپنی قوم کو دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ واسطہ بناتا ہے، وسیلہ اور ذریعہ بناتا ہے۔ انسانوں میں ہی سے انسان کو وسیلہ اور ذریعہ بناتا ہے، تاکہ انسانی ڈھنگ میں انسانی رنگ میں اسلام اور انسانی وضع قطع میں اللہ کے پیغام کو سمجھا سکے اور اس پر عمل کر کے دکھا سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حصے میں آئے، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی شریعت پر ایمان لاتے ہیں، آپ کی تابعداری کرتے ہیں، اور ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں زندگی بھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والا بنا۔ آپ ہی ہمارے رہبر ہیں، رہنما ہیں، قائد ہیں، ہر کچھ ہیں۔ اگر مسلمان کو صرف ایک بات یہ سمجھ میں آ جائے، سارا اختلاف ختم، سارے جھگڑے ختم، ساری لڑائی ختم، یہ سب مسلک، گروہ بندی، فرقہ پرستی، یہ سب ختم۔ اگر ایک بات ذہن میں بیٹھ جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی انسان میں نہیں ہے، اگر یہ بیٹھ جائے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ امام حنیفہ جیسا کوئی نہیں، ہم سمجھتے ہیں امام شافعی جیسا کوئی نہیں، امام مالک جیسا کوئی نہیں۔ ہمارے دل میں یہ بات کیوں نہیں بیٹھتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اس ٹائم سے لے کر آج تک آپ جیسا کوئی نہیں آیا، قیامت تک کوئی نہیں آئے گا۔ ہم اتنی ہی بات نہیں کہتے ہیں، بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آپ جیسا کوئی نہیں آ سکتا۔ جب سچائی یہ ہے، اس سچائی کو آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، تو مانتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ اپنا امام دوسرا کیوں بناتے ہیں؟ آپ اپنا رہبر اور قائد کسی اور کو کیوں منتخب کرتے ہیں؟ جب آپ یہ سچائی جانتے ہیں تو اس سچائی کو پکڑیں، اسی سچائی پر عمل کریں، اور اسی سچائی کو، سچائی ڈنکے کی چوٹ پر اس سچائی کو بیان کریں کہ ہمارے قائد محمد ہیں، ہمارے امام محمد ہیں، ہمارے مدرس محمد ہیں، ہمارے مفسر، ہمارے سب کچھ محمد ہیں۔ ہم دین لیں گے تو محمد سے، ہم قرآن لیتے ہیں محمد سے، حدیث لیتے ہیں محمد سے، تو نماز بھی لیں گے محمد سے، عمرے کا طریقہ لیں گے محمد سے، حج کا طریقہ لیں گے محمد سے،
زکوٰۃ دینے کا طریقہ لیں گے محمد سے۔ یہ سچائی اگر لوگ سمجھ لیں، اس سچائی کو اگر اس حقیقی طور پر اگر سمجھ لیں، سارا جھگڑا ختم، ساری لڑائی، ہر قسم کے فرقے اور ہر قسم کے تفرقے بازی ختم ہو جائے گی۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ انبیاء کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، تو آپ کو تمام انبیاء کی 3 خوبیاں مشترک نظر آئیں گی۔ ہر نبی کے اندر، ہر پیغمبر اور ہر رسول کے اندر 3 خوبیاں اور بڑی عظیم خوبیاں۔ وہ 3 خوبیاں کیا ہیں جنہیں ہمیں اپنانا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو جیسے قوم کے لوگ، سماج اور معاشرے کے لوگ کسی انسان کو دیکھ کر اپنا آئیڈیل بناتا ہے، اس کی طرح چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر سماج کو دیکھیے، بودھ سماج کو دیکھیے، اپنا ایک آئیڈیل بنایا ہے، مہاتما گوتم بدھ، اس کے حساب سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجوسی نے اپنا ایک آئیڈیل بنایا ہے، عیسائیوں نے اپنا آئیڈیل بنایا ہے۔ ہمارے کون آئیڈیل ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ انشاءاللہ دوسروں کو سمجھا لے جائیں گے۔ اگر یہ بات سمجھا لے جائیں، دل میں اتار لے جائیں، یہ سب فرقہ پرستی ختم، سب فرقہ پرستی۔ تو ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ تو انبیاء کی زندگی میں 3 اوصاف مشترک ہیں، 3 اوصاف سے متصف تمام انبیاء کرام تھے۔ وہ 3 اوصاف کیا ہیں؟ ایک وصف ہے علم کا، ہر نبی کو اللہ رب العالمین علم دیتا ہے، وہی علم نبی اپنی قوم کو دیتے ہیں، علم۔ اور جس کے پاس علم ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عالم کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ محبت ہے اور یہ علمی ادراک ہے کہ آپ نے اتنی جلدی یہ جواب دے لیا۔ تو جس کے پاس علم ہو عالم کہلاتا ہے۔ تو زمانے کا سب سے بہترین عالم قوم کا نبی ہوتا ہے، قوم کا رہبر اور رہنما ہوتا ہے، اور وہ نبی ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہر پیغمبر کو علم دیتا ہے، اور اس علم کی بنیاد پر انبیاء عالم ہوتے ہیں، سب سے بہترین عالم۔ یہ ایک وصف ہے۔ دوسرا وصف ہے ہر نبی اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اور بندگی میں حد درجہ، غایت درجہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ ایسی بندگی کرنے والا امت میں کوئی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ امت کے رہنما ہوتے ہیں، رہبر ہوتے ہیں، مقتدا اور پیشوا ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی کامل طور پر بندگی کرنے والا اگر کوئی ہے امت میں تو وہ پیغمبر ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، عبادت کرنے والے۔ تو انبیاء کا ایک وصف اور کیا ہے؟ عبادت۔ جو عبادت کرتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ عابد کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، عابد کہا جاتا ہے۔ تو قوم کے سب سے بہترین عابد انبیاء ہوتے ہیں۔ ایک علم ہوا جس سے وہ عالم بنتے ہیں، ایک عبادت ہوئی جس سے وہ عابد بنتے ہیں، ایک تیسرا وصف جو وصف کمال ہے اور جس کے لیے اللہ پیغمبروں کو بھیجتا ہے وہ ہے دعوت۔ انبیاء کا مشن ہی ہوتا ہے جو اللہ نے علم دیا ہے اس پر عمل کریں، یہ عبادت ہے، اس کو دوسروں تک پہنچائیں، یہ دعوت ہے۔ تو جو دعوت کا کام کرے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ داعی کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ پروگرام میں دینی مجلس میں آنے کا فائدہ ہے۔ دینی مجلس میں اگر آپ برابر آتے ہیں تو یہ فائدہ ہے۔ تو گویا کہ قوم کے سب سے بہترین داعی اگر کوئی ہوتے ہیں وہ پیغمبر ہوتے ہیں۔ یہ پیغمبر کی یہ 3 خوبیاں، علم ان کے پاس سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور سب سے بہترین عالم ہوتے ہیں، اللہ کی سب سے زیادہ بندگی کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے سب سے بہترین عابد ہوتے ہیں، اور وہ دعوت کا فریضہ انجام دیتے ہیں، اور وہ سب سے بہترین بے مثال داعی ہوتے ہیں۔ یہ انبیاء کی 3 خوبیاں ہیں۔ اور چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے پیشوا، ہمارے رہبر، ہمارے رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی ان خوبیوں کو ہم کیا کریں گے؟ اپنانے کی کوشش کریں گے، علم حاصل کریں گے تاکہ ہم عالم بن سکیں، اللہ کی بندگی کریں گے تاکہ ہم عابد بن سکیں، دعوت کا فریضہ انجام دیں گے تاکہ ہم داعی بن سکیں۔ انبیاء، سارے انبیاء کے اندر یہ 3 خوبیاں مشترکہ تھیں۔ ان 3 خوبیوں کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ آئیے میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، اس حدیث کے حوالے سے ان 3 خوبیوں کو مزید وضاحت سے بیان کروں گا، اور آپ کو مزید دین سے، رسول سے، اللہ سے، قرآن سے
شریعت محمدی سے محبت اور الفت پیدا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ اس کوشش میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ ایک حدیث ہے جو ابو داؤد کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حدیث نمبر ہے 3641۔ آپ چاہیں تو نوٹ کر لیں یا چاہیں تو ذہن میں بیٹھا لیں، یہ 3641 نمبر کی حدیث ہے، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، چونکہ آپ اس مجلس میں آئے ہیں ایک طرح سے طالب علم کی حیثیت سے ہیں۔ حدیث صحیح اور ضعیف بھی ہمیں سمجھنا ہے۔ 2 دن پہلے ہمیں ایک خاتون نے سوال کیا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی تھی، تو میں نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے۔ اب وہ خاتون سوال یہ کر رہی ہیں کہ جب یہ حدیث بیان کرنے والے صحابی ہیں انس بن مالک، یہ حدیث ضعیف کیسے ہوئی؟ سوال مطلب ایک عام آدمی سوچ سکتا ہے، بیان کرنے والے صحابی ہیں انس بن مالک، حدیث ضعیف کیسے ہے؟ سوال اپنے آپ میں بہت چھوٹا ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، لیکن عام لوگوں میں یہ سوال بہت معنی رکھتا ہے کہ عام آدمی بھی سمجھے کہ حدیث صحیح بھی ہوتی ہے، حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ ضعیف حدیث کو بھی ماننے لگ جائیں تو پھر مسلمان بھی نہیں بچیں گے۔ ایسی سی جھوٹی حدیثیں گڑھ کے اسلام میں داخل کر دی گئی، جھوٹی من گڑھنت حدیثیں جو حدیث ہی نہیں ہیں، جو جھوٹ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایسی بات میری طرف منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو آپ مسلمان رہیں گے؟ رسول کی بات وحی ہے، رسالت ہے، اللہ کی بات ہے۔ رسول کی بات کون سی بات ہوتی ہے؟ اللہ کی بات ہوتی ہے، اپنی طرف سے رسول کہتے ہی نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تبھی کچھ بتاتے ہیں۔ تو نبی کی بات کوئی اتنی چھوٹی بات نہیں ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی عام بات نہیں ہے کہ جھوٹی بات بغیر سند کے، بغیر حوالے کے، بغیر دلیل کے ہم کہہ دیں یہ رسول کی بات ہے، یہ نبی کی بات ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر جھوٹی بات کسی نے رسول کی طرف منسوب کر دی اور کہا یہ رسول کی بات ہے، تو وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے میں نے کہا اگر آپ ضعیف حدیث پر، موضوع حدیث پر، گڑے ہوئے حدیث پر ایمان لاتے ہیں، ماننے لگ جائیں گے، مسلمان بھی نہیں رہیں گے، سیدھا سیدھا جہنم میں جائیں گے، سیدھا۔ یہ رسول کا فرمان ہے۔ تو یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس حدیث کے اندر جو معنی بتایا گیا ہے، جو مفہوم ہے، دوسری بہت ساری احادیث کے اندر آیا ہے۔ اس بنیاد پر متابعات اور شواہد کی بنیاد پر، دلائل اور قرائن کی بنیاد پر شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ یعنی صحیح احادیث میں اس حدیث کا معنی اور مفہوم موجود ہے۔ ہم یہ حدیث اس لیے بیان کر رہے ہیں اس لیے کہ اس کے اندر یہ انبیاء کی 3 خوبیاں اس کے اندر جمع ہو گئی ہیں۔ بڑی جامع حدیث ہے، میں وہ حدیث بیان کر رہا ہوں اور بہت عبرت آموز حدیث ہے۔ ان کثیر ابن قیس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة۔ ایک آدمی کثیر بن قیس ہیں، یہ دمشق کے رہنے والے ہیں۔ کثیر بن قیس یہ ضعیف راوی ہیں، لیکن مطابق کی وجہ سے یہ حدیث صحیح قرار پاتی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں میں دمشق کی ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ کہاں پر؟ دمشق کی ایک مسجد میں ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ابو درداء یہ کون ہیں؟ صحابی ہیں۔ کون سے صحابی ہیں؟ انصاری صحابی ہیں، مدینہ والے ہیں، اور بدر کی لڑائی کے بعد اسلام لاتے ہیں 2 ہجری میں۔ بدر میں شریک نہیں ہوئے، غزوہ احد میں شریک ہوئے ہیں۔ تو یہ مدینہ کے ہیں، لیکن دین کی نشر و اشاعت کے لیے مدینہ چھوڑ کے دمشق میں ہے۔ دمشق میں ہے۔ دمشق کی دوری اگر آپ جوڑتے ہیں تو بڑی لمبی دوری ہے۔ جہاز سے تقریباً میں نے گوگل پہ سرچ کیا ہے 1300 کے آس پاس، یعنی 1300 1200-1300 کے آس پاس جہاز سے۔ بائی بس یا بائی ٹرین یا بائی فٹ اگر جاتے ہیں تو لگ بھگ 2000 کلومیٹر ہے۔ اور اس زمانے میں تو ایروپلین تک نہیں تھا، پیدل یا جانور کی سواری تھی۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ دمشق میں موجود ہے، اس کا مطلب پیدل یا سواری سے گئے ہوں گے۔ اور کس لیے؟ علم کی نشر و اشاعت کے لیے۔ تو کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ میں ابو درداء انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دمشق کی ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔
اچانک ایک آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میں مدینۃ الرسول سے آیا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے آیا ہوں، آپ کو تلاش کرتے ہوئے اور کھوجتے ہوئے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں، ایک حدیث کیا ہے؟ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ کو رسول اللہ کی ایک حدیث معلوم ہے، اس حدیث کو میں جاننے کے لیے شہر رسول سے دمشق آیا ہوں۔ کتنی دوری علم حاصل کرنے کے لیے اور کتنا علم حاصل کرنے کے لیے؟ ایک حدیث، ایک بات۔ اگر ہم اور آپ میں سے کسی کو ایک بات جاننے کے لیے، سیکھنے کے لیے یہاں سے پاکستان جانا پڑے یا یہاں سے ہم کو دمشق جانے کی ضرورت پڑے، نہیں چاہیں گے، ٹھیک ہے؟ اتنے پیسے میں تو ہم 6 مہینہ اپنا گھر چلا لیں گے، بہت سارا ہم قرضہ اتار دیں گے، بہت سارا جو ہے بیلنس ہمارے پاس ہو جائے گا۔ علم کا یہ شوق دیکھیے، صرف ایک بات معلوم کرنے کے لیے، وہ کون سی بات؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ اس سے حدیث رسول کی قیمت بھی معلوم ہوتی ہے، وہ کتنی قیمت ہے۔ جس طرح سے آج لوگ دولت حاصل کرنے کے لیے اپنے ملک سے کتنا بھی دور چلے جاتے ہیں، گھر چھوڑ کر، اولاد اور گھر والوں کو چھوڑ کر، جتنی دوری اختیار کرنی پڑے، آدمی دنیا کی دولت کو حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، لیکن دین کے لیے شوق شاید باید کسی کے اندر ہو، نہیں ہو سکتا ہے یہ جذبہ، یہ شوق شاید نہ ہو۔ لیکن مبارکباد کے لائق ہیں سول والے اور بہت سے لوگ جو پیدل 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر یا کسی بھی کمپنی سے آ رہے ہیں، نزدیک سے بھی آ رہے ہیں، یہ علم کا شوق ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مبارکباد کے لائق نہیں ہیں، آپ بھی اسی طریقے سے مبارکباد کے لائق ہیں جیسے سول سے 100 کلومیٹر دور سے آ رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ واقعہ آپ پر اس لیے پیش کر رہے ہیں تاکہ ہم موازنہ کریں اس سے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے دمشق پہنچتے ہیں صرف ایک حدیث جاننے کے لیے۔ بڑی لمبی دوری ہے، علم کا شوق ہمیں دیکھنا ہے، حدیث کی قیمت ہمیں معلوم کرنی ہے، اور آپ جو جس جذبے سے، جس مقصد سے سینٹر پہ آتے ہیں، اس سے آپ کے اندر بھی شوق پیدا ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہم جس ناحیے سے اور جس غرض سے جا رہے ہیں وہ غرض اسلامی ہے، وہ غرض اسلامی ہے، اور وہ غرض جو ہے دین سے میل کھا رہا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں بھی اس جیسا اور اس طرح سے ثواب ملے گا، ہمیں بھی برکت نصیب ہوگی، ہمیں بھی ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اس لیے کہ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ اس طریقے سے اسلاف، ایک صحابی اتنی دور سفر کر رہے ہیں علم حدیث کے لیے، دین کا کام کرنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، اور اسی شہر سے ایک دوسرے صحابی اتنی دور کا سفر کر رہے ہیں ایک حدیث رسول کو معلوم کرنے کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس رسول کے شہر سے آیا ہوں اور مجھے معلوم ہوا کہ آپ کے پاس ایک بات ہے، جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے پاس ہے، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، اور میں کسی اور، آگے یہ بھی کہتے ہیں میں کسی اور مقصد سے نہیں آیا ہوں، کاروبار۔ دمشق کہاں پڑتا ہے؟ ملک شام میں، اور آپ کی معلومات کے لیے میں بتا دوں، ملک شام جو حدیث میں ذکر ہے وہ آج تقسیم ہو گیا ہے۔ آج جو شام جس کا نام ہے، جس کو انگلش میں سیریا کہتے ہیں، اسی کا ایک شہر ہے دمشق، اس کو دمسکس کہتے ہیں، انگلش میں دمسکس، یہ سیریا کا شہر ہے۔ لیکن جب حدیث میں جب آپ شام کا لفظ پڑھتے ہیں تو ایک بڑا سا علاقہ ہے، وہ علاقہ تقریباً 4 ملکوں پر مبنی ہے۔ ایک تو ابھی جو سیریا ہے وہ، اسی طریقے سے لبنان اور فلسطین اور اردن، یہ 4 ملکوں کو محیط ہے شام جو حدیث میں ذکر ہے۔ شام کا مطلب جب حدیث میں پڑھیں گے، اور یہ صحابی بھی ایک حدیث کی وجہ سے گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کے دور میں شام میں لوگ ایمانی اعتبار سے محفوظ رہیں گے، حدیث رسول پر عمل کرنے کے لیے پہنچے۔ اور حضرت عمر فاروق کا زمانہ تھا، ابو درداء انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عمر میں سفر کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ تم کوئی حکومت لے لو، جاؤ حکومت کرنا لوگوں پر، قیادت کرنا، سیادت کرنا۔ تو کہتے ہیں مجھے حکومت نہیں چاہیے۔ تو کہا کیا چاہیے؟
تو انہوں نے کہا میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، قرآن کی تعلیم لوگوں میں عام کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے اجازت دے دی، تو قرآن کا علم لوگوں کو دینے کے لیے وہ مدینہ سے دمشق پہنچتے ہیں جو شام کا علاقہ ہے، اور شام جس کے اندر فلسطین ہے، اور فلسطین جس کا ایک شہر بیت المقدس ہے، ہمارا قبلہ ہے، ہم اس طرف توجہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو شام کی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ بہرکیف یہ ذہن میں رہے کہ شام جو ہے تقسیم ہو گیا ہے، 4 ملکوں کا حصہ ہے، جو ابھی سیریا 4 ملکوں میں سے ایک ملک ہے۔ اردو میں جو ہے شام کہتے ہیں، عربی میں سوریا کہتے ہیں، انگلش میں سیریا کہتے ہیں، اسی کا نام ایک شہر ہے دمشق، اور اس کو انگلش میں دمسکس کہتے ہیں۔ اور شام کا علاقہ، وہاں بہت سارے انبیاء آئے، بہت سارے صحابہ مدفون ہیں، علمی جگہ رہی ہے، وہ علم کا مقام رہا۔ تو جو صحابی مدینۃ الرسول سے وہاں پہنچتے ہیں، کہتے ہیں میں کسی اور مقصد سے آپ کے پاس نہیں آیا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ کی ایک بات، ایک حدیث آپ کے پاس ہے، وہ سننے کے لیے اور جاننے کے لیے آپ کے پاس آیا۔ آپ جب یہاں آتے ہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے یہاں بیٹھتے ہیں، صرف ایک حدیث نہیں، کئی حدیثیں معلوم ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، ایک دین، ایک شریعت کا بہت سارا حصہ لے کر جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں آپ، دور سے آتے ہیں تب بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور پیدل چل کے آتے ہیں تب بھی آپ کے لیے مبارکبادی ہے، نزدیک سے آتے ہیں تب بھی اس اعتبار سے مبارکبادی ہے کہ آپ علم کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ علم وراثت ہے انبیاء کی، انبیاء نے اسی دولت کو ہمارے لیے چھوڑا، اس دولت کو ہم لینے کے لیے آئے۔ کتنا خوش نصیب ہیں ہم اور آپ جو یہاں دولت کما بھی رہے ہیں، اور جو اصل دولت ہے انبیاء نے چھوڑی ہے وہ دولت بھی لے رہے ہیں۔ یہ بھی دولت ہے، علم دولت ہے، انبیاء کی دولت ہے۔ دنیا کی دولت یہ تو حکومت کی ہے، حکومت نے ویلیو دیا ہے کرنسی کی، تو یہ کرنسی جو ہے ویلیو رکھتی ہے، حکومت اسی کرنسی کی ویلیو کو ختم کر دے تو بے معنی ہو جائے گی۔ تو دنیا والوں نے اس کو اہمیت دی ہے تو اس کی اہمیت ہے، اور جبکہ علم کی اہمیت اللہ کی طرف سے ہے، رسول کی طرف سے ہے، وہ بڑی قیمتی شے ہے۔ تو جب ابو درداء سے وہ جو ہے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اتنی دور سے حدیث رسول کے لیے آیا ہوں، تو ابو درداء بیان کرتے ہیں کہ صحیح بات ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، فإني سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سلک اللہ له طریقا من طرق الجنہ، کہ جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے، من سلک طریقا، جو علم کے لیے نکلتا ہے، علم کے لیے نکلتا ہے، یلتمس فیہ علما، اور اس راستے میں علم تلاش کرتا ہے۔ گھر چھوڑا ہے کس لیے؟ علم ڈھونڈ رہا ہے، کدھر علم ہے، مدرسہ کدھر ہے، عالم کدھر ہے، مکتبہ کدھر ہے، لائبریری کدھر ہے، حدیث کدھر ملتی ہے، قرآن کی تعلیم کدھر ہے، کہاں ہے وہ لوگ جس سے علم حاصل کیا جائے، کہاں ہے وہ جگہ جہاں سے علم ملتا ہے، کہاں ہے وہ جگہ جہاں سے ہمیں قرآن اور سنت کی تعلیم ملے گی۔ وہ گھر چھوڑا ہے اور یہ سوچ رہا ہے، تلاش رہا ہے، غور کر رہا ہے، طلب کر رہا ہے، علم کدھر ہے، علم کو تلاشنے کے لیے نکل رہا ہے۔ من سلک طریقا، جو راستے میں نکلتا ہے، گھر چھوڑ دیتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، یلتمس فیہ علما، اور راستے میں علم تلاش کر رہا ہے، سفر میں ہے، وہ علم تلاش کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کرتا ہے۔ یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج آپ یہ خوشخبری سنیں، اس فضیلت کو سنیں، اور مزید اس طریقے سے اپنے اندر شوق بیدار کریں، اور اسی طریقے سے دل جمعی کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، شوق اور جذبے اور انہماک کے ساتھ یہاں آنے کی کوشش کریں۔ یہ معمولی جگہ نہیں ہے، یہ بڑا امتیازی مقام ہے اور بہت ہی محترم بشان جگہ ہے۔ اس جگہ آنے کے بعد سچی اور پکی بات ملے گی، آپ کو صحیح بات ملے گی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی بات، جو جس طریقے سے ہم چھلنی سے پانی کو چھانتے ہیں یا تھرمامیٹر سے کسی چیز کو ناپتے ہیں، اہل علم خاص طور سے جو اہل حدیث ہوتے ہیں، قرآن اور حدیث والے، وہ چھان کر آپ کو صحیح بات بتاتے ہیں، غلط چیز کو الگ کر دیتے ہیں، ضعیف چیز کو الگ کر دیتے ہیں، جو پیور چیز ہوتی ہے، اصلی، جس کے اندر ذرہ برابر بھی تردد اور شک نہیں ہے، وہ چیز آپ سے بیان کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے،
علم تلاش کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے سعودی سفر کر کے آئے، اور اس سفر میں سے کچھ سفر ہم نے اسلامک سینٹر کے لیے نکال لیا۔ انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے جدہ کا سفر، یہ تو دنیا کا سفر تھا، لیکن سول سے جو اسلامک سینٹر کا سفر ہے 100 کلومیٹر کا، یا بوادی سے یہاں آ رہے ہیں 3.5 کلومیٹر کا، یا پاس پڑوس سے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر سے اسلامک سینٹر کے لیے آ رہے ہیں، یہ سفر آپ کا جنت کا سفر ہے۔ اس پر افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے اگر آپ کا کوئی کام رک جائے تو آپ کو افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ آج اسلامک سینٹر گیا، کپڑا نہیں دھل سکا، بازار سے سامان نہیں لا سکا، دوست سے ملاقات نہیں ہو سکی، آج کھانا نہیں بنا سکا، کل ڈیوٹی پہ جاؤں گا، جاب پہ جاؤں گا، کھانا ساتھ میں نہیں رہے گا۔ اس پر افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہاں سے بہترین اور قیمتی چیز لے کر جا رہے ہیں، وہ چیز جو آپ کے دنیا کے مال و منال سے اور دنیا کی قیمتی سے قیمتی شے سے بھی بہتر ہے۔ تو یہ آپ کی جو دوری ہے اسلامک سینٹر تک، یہ آپ کی جنت کی دوری ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس برکت سے جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان بنا دے۔ اور ممکن ہے یہ کہ ہم یہ جو سفر کر رہے ہیں اتنا، اس برکت سے ہو سکتا ہے ہمارے گھر پر کوئی پریشانی آنے والی ہو، اللہ اسے ٹال دے، بچہ بیمار ہو، اللہ اسے درست کر دے، قرض نہیں ادا ہو رہا، اللہ اس قرض کی ادائیگی کے لیے اسباب مہیا کر دے، بیوی بال بچے پریشان ہو، ان کی پریشانی کو اللہ ختم کر دے، گھر پر کوئی ناگہانی آفت اور مصیبت آنے والی ہو، اس آمد سے، اس برکت سے اللہ اس پریشانی کو ٹال دے۔ ممکن ہے، علم کی برکت ہے، اور دین پر عمل کرنے سے یہ برکت حاصل ہوتی ہے۔ تو ایک بات تو رسول اللہ یہ بتاتے ہیں کہ جو علم کے لیے نکلتا ہے، علم تلاش کرتا ہے، اور تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان بنا دیتا ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، جو علم کی تلاش کے لیے نکلتا ہے، فرشتے اس طالب علم کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ یہ ہماری فضیلت ہے، کسی کی فضیلت ہو نہ ہو، لیکن اس مجلس میں بیٹھے تمام آدمی کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ میں یقین کے ساتھ اور گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ کیونکہ آپ حقیقی علم جو قرآن اور حدیث کا علم ہے، معتبر علم ہے، معتبر ذریعے سے، معتبر عالم کے ذریعے، معتبر سینٹر اور ادارے کے ذریعے آپ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے، اس میں کوئی شک اور دو رائے نہیں ہے کہ آپ کے لیے، آپ میں سے، ہم میں سے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ماں بہنیں ہیں، اور اس میں جو بھی لوگ ہیں، فرشتے پر بچھا رہے ہیں۔ جن لوگوں کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں ان کے لیے رحمت نازل ہوتی ہے، ان کے لیے عافیت نازل ہوتی ہے، ان کے مال میں، کاروبار میں، زندگی میں، اولاد میں، گھر میں، تمام چیزوں میں برکت نازل ہوتی ہے۔ ایسے لوگ پریشان نہیں ہوتے، ایسے لوگ زندگی کے مسائل و مشکلات سے جو ہے پریشان ہو کر اپنا جو ہے کہیں غلط راستہ نہیں اختیار کرتے، اللہ پر بھروسہ قائم رکھتے ہیں، بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے پھر بھی وہ صبر کا دامن تھامتے ہیں، اللہ پر توکل قائم رکھتے ہیں، اپنا ایمان اور عقیدہ محفوظ رکھتے ہیں۔ تو جو لوگ علم کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں، فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور عالم وہ ہیں زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ ترمذی کی حدیث میں، یہاں تو عالم کا لفظ ہے، ترمذی کی حدیث میں علم کے تلاش کرنے والے کا لفظ ہے، جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے، زمین اور کائنات کی ہر چیز اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے دعا کر رہے ہیں، کائنات کی ہر چیز دعا کر رہی ہے، ہمیں کس چیز کی جو ہے فکر ہونی چاہیے؟ ہم کاروبار میں جتنا دیر ہوتے ہیں، جاب میں ہوتے ہیں 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ 12 گھنٹہ، یہ دنیاوی کام ہے، ہو سکتا ہے فرشتے کی رحمت ہمیں نہ ملے، کائنات کی دعا نہ ملے، مخلوق کی دعا نہ ملے، لیکن یہاں 2 گھنٹے کے لیے آتے ہیں، 3 گھنٹے کے لیے آتے ہیں، اتنے پیریڈ میں، بلکہ آنے اور جانے کا بھی سفر اس میں انکلوڈ کر لیں، اس تمام راستے میں آنے اور جانے میں اللہ کی رحمت ملتی ہے، فرشتوں کی دعا نصیب ہوتی ہے، کائنات کی اور مخلوق کی تمام دعائیں ہمیں ملتی ہیں۔
یہاں عالم کا لفظ ہے، لیکن دوسری حدیث میں جیسے کہ ترمذی کے اندر بھی ہے کہ جو علم کی تلاش کے لیے نکلتا ہے، کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزیں ان کے لیے دعا کرتی ہیں. والحیتان فی جوف الماء، اور یہاں تک کہ مچھلیاں سمندر کے اندر طالب علموں کے لیے اور عالم کے لیے دعا کرتی ہے. مچھلی والحیتان، آپ عربی بھی پڑھتے ہیں، عربی گرامر پڑھتے ہیں. حیتان یہ جمع ہے اور اس کا واحد حوت ہے. حوت آپ نے سنا ہے کبھی پہلے؟ ابھی شیخ سے جو ہے سورہ کہف کا واقعہ سن رہے تھے. سورہ کہف میں جو ہے کئی مرتبہ حوت کا لفظ آیا ہے. موسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے تھے اور اپنے ساتھ میں آپ نے ایک غلام کو رکھا تھا. نام بتا سکتے ہیں کوئی؟ موسیٰ علیہ السلام اکیلے نہیں تھے، ایک ساتھ میں تھے. کوئی قصہ آپ نے پڑھا ہے نا، یوشع بن نون. یہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد پھر پیغمبر بنے علیہ السلام. یوشع بن نون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے رفیق سفر بنایا. یہ سفر کیوں درپیش ہوا یہ بھی ہمارے موضوع کا ایک حصہ ہے. موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ اس زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے، سب سے زیادہ جانکار کون ہے، سب سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہے؟ کیا کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے؟ میں ہوں، میرے سے زیادہ کوئی. حقیقت، یہ بات حقیقت ہے، لیکن اللہ کو ناپسند آئی. تواضع کا یہ مقام تھا، کہہ دیتا ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، میرے علاوہ کوئی اور ہو. یہ تواضع کا مقام تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی بات اللہ کو ناپسند آئی. اس واقعے سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے؟ جب پیغمبر کو سب سے زیادہ علم ہے اور وہ جب یہ کہتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ علم ہے، اللہ کو یہ بات ناگوار لگتی ہے. دنیا کا یہ چھوٹا موٹا عالم 2-4 کتاب پڑھ کے مدرسے سے کسی طریقے سے فارغ ہو کر کے یا کسی کے پاس بیٹھ کے سن کے اور اپنے آپ کو کہے میں بڑا عالم ہوں، مغرور ہو جائے، گھمنڈی ہو جائے، یہ زیب نہیں دیتا ہے. اور یہ غرور آج کل بڑا دیکھنے کو ملتا ہے. سوشل میڈیا پر دیکھتے ہوں گے میرے سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، میرے اتنے فالوور ہیں، اتنے سبسکرائبر ہیں، اتنے لائک کرتے ہیں. پہلے بڑے بڑے لوگوں کے درس میں بڑے بڑے امام ہیں، درس میں 2 آدمی ہیں، ایک کو حدیث پڑھاتے ہیں، ایک کو قرآن پڑھا رہے ہیں. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے فالوور کتنے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ بتا کیا رہے ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہ سب سے بڑی بات ہے. کیا سب سے بڑی بات ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی طرف بلائے وہ آدمی سب سے بہتر ہے، وہ بات سب سے بہتر ہے. وَعَمِلَ صَالِحًا، آپ اس بات کی طرف بلائیں اور خود بھی عمل کریں، نیک کام کریں. صرف بلانا مقصود نہیں ہے، اس نیکی پر عمل بھی کرنا ضروری ہے. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ کہے میں مسلمانوں میں سے. نیک کام کی طرف آپ تبلیغ کرتے ہیں، بلاتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں. اس کے سننے والے اگر اس میں 40 آدمی ہیں، 50 کروڑ اور 100 کروڑ اور 1 ارب سے بھاری ہے جن کو صحیح بات نہ بتائی جائے، یا جو بتانے والا خود اس پر عمل نہ کر رہا، اس سے بہتر ہے. تو فینس کو نہیں دیکھنا ہے، فالوورز کو نہیں دیکھنا، لائک اور کمنٹ کو نہیں دیکھنا. دیکھنا یہ ہے کہ بتایا کیا جا رہا ہے، بتانے والا کیسا ہے. جو بتا رہا ہے اس پر عمل بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، جو بتا رہا ہے وہ بات سچی ہے کہ نہیں سچی ہے، یہ ہونا چاہیے. تو اللہ رب العالمین ناراض ہو گیا کس بات سے؟ کہ میرے پاس بہت علم ہے. تو دنیا والوں کو زیب دیتا ہے کہ یہ کہے میں بہت بڑا عالم، بہت بڑا عالم، بہت جانکار، میرے سے زیادہ اس علاقے میں کوئی علامہ نہیں. اس طرح کی بہت بڑی بات. کہیں پر ایک گاؤں میں ایک عالم نکل آئے، وہ کہتے ہیں میرے جیسا اس علاقے میں کوئی پڑھا لکھا نہیں، میرے جیسا کوئی عالم نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. زبان سے غلطی سے بھی ایسی بات نہیں نکلنی چاہیے. اللہ ناراض ہو گیا، اور اللہ ناراض ہو جاتا ہے، ہو جائے گا. اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول کر لیں. آپ میں سے، میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ آپ میں سے اگر کسی کو قرآن یاد ہو گیا، حافظ قرآن ہو گیا، علم حدیث معلوم ہو گیا، گرامر بہت اچھا رہا ہے، یا سیرت کی معلومات بہت زیادہ ہے، تو یہ دعویٰ نہ ٹھوکیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی جانکار نہ. آپ کہیں اللہ نے جو دیا ہے الحمدللہ میرے لیے کافی ہے، مزید علم حاصل کر رہا ہوں، میں ایک طالب علم ہوں. خاکساری اور فروتنی اور عاجزی ہونی چاہیے. اللہ جب ناراض ہو گیا تو اللہ نے کہا نہیں، ایک بندہ ہے جس کو تم سے بھی زیادہ علم ہے. کہ اللہ جو ہے میں تو جاننا چاہتا ہوں کون سا بندہ ہے جو میرے سے بھی زیادہ علم ہے. تو کہا جاؤ فلاں جگہ جہاں 2 سمندر، مجمع البحرین، 2 سمندروں کا ملاپ ہوتا ہے، وہاں پر ایک بندہ ملے گا
وہ بندہ تجھ سے بھی زیادہ معلومات رکھتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنا ایک رفیق سفر، ایک خادم لیتے ہیں، یوشع بن نون علیہ السلام، یہ پیغمبر ہیں، بعد میں پیغمبر بنتے، ساتھ میں لیے ایک مچھلی بھنی ہوئی لیتے ہیں سفر کے لیے، راستے میں بھوک لگے گی تو کھائیں گے، اور اللہ نے نشانی بتایا کہ وہ مچھلی جہاں غائب ہو جائے وہی دو سمندروں کا جو ہے ملنے کی جگہ ہے، وہیں پر بندہ ملے گا۔ ساتھ میں مچھلی لیتے ہیں، سفر پہ نکلتے ہیں، اور ایک جگہ پتھر سے ٹیک لگا کر دونوں بیٹھتے ہیں، اتفاق سے مچھلی وہیں غائب ہوتی ہے، موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ پاتے، یوشع علیہ السلام دیکھ لیتے ہیں، مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جاتی اور راستہ بناتے ہوئے نکلتی ہے، یوشع علیہ السلام دیکھتے ہیں، لیکن شیطان نے بھلا دیا بتانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا بتانا، کیونکہ اسی مقصد سے سفر ہو رہا تھا، لیکن وہ بھول گئے، شیطان نے، قرآن میں ہے سورہ کہف میں، شیطان نے بھلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، آگے جانے کے بعد بھوک لگتی ہے تو کہتے ہیں کہ وہ جو بھون کے لائے مچھلی چلو کھاتے ہیں، کدھر ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو مچھلی بھول گیا، وہ مچھلی تو بھاگ گئی، زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مجھے کیوں بتایا نہیں، وہی جگہ تو اصل میرا مقام تھا، وہیں پر تو بندہ ملے گا۔ پھر واپس پلٹتے ہیں، قدموں کے نشان تلاش کر اسی جگہ پہ مجمع البحرین پہ پہنچتے ہیں، وہاں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر وہ پورا واقعہ جو سورہ کہف میں مذکور ہے۔ تو استدلال یہاں پر یہ میں ذکر کر رہا ہوں، یہ سفر کیوں آیا؟ اللہ کو یہ بات ناپسند آئی کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، تو یہ گھمنڈ اور یہ غرور عالموں کے اندر، طالب علموں کے اندر، یا جو کچھ علم سیکھ رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ حیتان، مچھلی پر یہ ذکر چل پڑا کہ حیتان یہ حوت کی جمع ہے، حیتان کہ مچھلیاں پانی میں دعائیں کرتی ہیں، مچھلیاں پانی میں طالب علموں کے لیے، عالموں کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ یہاں ایک اور حدیث میں ذکر کر دوں، فائدے کی حدیث ہے، اور وہ حدیث ابو داؤد میں ہے 3314 نمبر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احلت لنا میتتانی ودمان، ہمارے لیے دو مردار اور دو خون حلال کیے گئے، ہمارے لیے دو مردار اور دو خون حلال کیے گئے۔ تو دو مردار کون ہیں؟ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، یہ حدیث کے اندر حوت کا لفظ ہے، فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، مچھلی اور ٹڈی۔ مسلمان مردار نہیں کھاتا ہے، گائے حلال ہے لیکن مر جائے تو نہیں کھانا ہے، بکری حلال ہے لیکن مر جائے نہیں کھانا ہے، لیکن کچھ مردار کو بھی اللہ نے حلال کیا ہے۔ اس مردار میں کون کون سی چیز ہے؟ مچھلی ہے اور ٹڈی ہے، فالحوت والجراد۔ اور دو خون کون سا ہے؟ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ، کلیجی اور تلی، یہ دو خون، دونوں خون ہی کا جو ہے سامان ہے، تو یہ دو خون جو ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے حلال کیا ہے۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے 14ویں کی رات چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ صرف اگر کوئی عبادت کرنے والا ہے، علم نہیں ہے، تو اس سے بہتر عالم ہے، کیونکہ علم ہے اس کے پاس۔ بتائیے، عبادت کے لیے ہم پیدا کیے گئے، لیکن عالم کو عابد پر فوقیت دی گئی ہے، عالم کو عابد پر فوقیت دی گئی ہے۔ اس لیے علم کی فضیلت اور عالم کی فضیلت اس سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور اس مجلس میں آنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ یہاں جو آ رہے ہیں اور علم سیکھ رہے ہیں، اس کا کیا مقام، اس کا کیا درجہ اسلام کے اندر، اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ملنے والا ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ جو علماء ہوتے ہیں، علماء کا مطلب ایسا نہیں ہے کہ صرف مدرسے میں پڑھنے والے ہی علماء ہوتے ہیں۔ ابھی شیخ صاحب نے آپ کو بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس مدرسے میں پڑھے تھے، کس مدرسے میں پڑھے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا۔ پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو علمی تربیت دی۔ اصحاب صفہ جو تھے، ابو درداء جن سے یہ حدیث بیان ہے، وہ بھی اصحاب صفہ میں سے تھے۔ ایک مدرسہ قائم کیا مسجد نبی میں، اس میں تعلیم جاری تھی۔ الحمدللہ یہ بھی ایک مدرسہ ہمارے لیے، اس مدرسے سے آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو علم کے لیے اور عالم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مدرسے سے فارغ ہو، یہ ضروری ہے کہ قرآن اور حدیث کا علم ہو، اور ذرائع ٹھوس علماء سے لیا ہو، چاہے مدرسے میں پڑھا ہو یا عالم
جو حقیقی عالم ہیں، کتاب و سنت کے عالم اور جانکار ہیں، ان کے گھر پر، ان کے جو ہے درس میں جا کے، مسجد میں جا کے، ان کے حلقے میں جا کر کے، ان کے سینٹر پہ جا کر کے، کہیں سے بھی صحیح عالم سے معتبر ذرائع کے ذریعے اس نے قرآن و حدیث کا علم لیا ہو تو وہ عالم کہلانے کا حقدار ہے۔ تو جو عالم ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء درہم و دینار کے وارث نہیں بناتے۔ پچھلے بار بھی میں نے یہ حدیث ذکر کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فدق سے حصہ نہیں دیا تھا، اس بنیاد پر نہیں دیا تھا کہ وہ فدق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا تھا وہ عام مسلمانوں کا ہو گیا، کیونکہ رسول نے فرمایا کہ انبیاء جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ عام مسلمانوں کے لیے صدقہ ہے، ہمارے گھر والوں کے لیے نہیں۔ آل محمد اس میں سے کھا تو سکتے ہیں لیکن وراثت کے طور پر اسے تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ تو انبیاء درہم و دینار کے وارث نہیں بناتے، بلکہ وارث بناتے ہیں ورث العلم، علم کے وارث بناتے ہیں۔ انبیاء علم چھوڑتے ہیں، اس علم کے وارث بناتے ہیں۔ وہ آدمی کتنا خوش نصیب ہے جو انبیاء کی وراثت میں سے حصہ لینا چاہتا ہے۔ میں نام لے کر کے نہیں لیکن متنبہ کرنا چاہتا ہوں، باپ کی جائیداد سے اگر ہمارا حصہ نکلے کیا ہم چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے، کوئی آدمی نہیں چھوڑے گا۔ انبیاء کی میراث سے ہمیں حصہ مل رہا، ہم نہیں لینا چاہتے، بدنصیب ہے وہ آدمی، وہ سمجھدار نہیں ہے۔ ہوش مند وہ ہے جو انبیاء کی وراثت سے حصہ لے رہا۔ انبیاء کی وراثت علم ہے، نبوت ہے، شریعت ہے، قرآن ہے، ہدایت ہے۔ بدنصیب ہے وہ اس وراثت کی پرواہ نہیں کر رہا، دنیا کی وراثت کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتا ہے۔ تھوڑا سا اگر حصہ اگر زیادہ کوئی بھائی لیتا ہے اس کو بھی لینے کے لیے کوشش کرتا ہے، لڑائی کرنا پڑے، پنچایت بیٹھانا پڑے، درخواست دینا پڑے، FIR کرنا پڑے، مقدمہ لڑنا پڑے، سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن دنیا کا اپنا حصہ جائیداد میں سے نہیں چھوڑا جاتا۔ یہاں انبیاء کی میراث بٹ رہی ہے، تقسیم کی جا رہی ہے، اس کے لینے والے، حاصل کرنے والے کوئی نہیں ہے۔ نبی آگے فرماتے ہیں فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، جو اس نبی کی وراثت میں سے جو حاصل کرتا ہے، طلب کرتا ہے، وہ بہترین حاصل کرنے والا ہے، بڑے پائے کا حاصل کرنے والا ہے، کمال کا حاصل کرنے والا ہے، زیادہ حصہ حاصل کرنے والا ہے، اچھی چیز کو حاصل کرنے والا ہے۔ تو ایک لمبی سی حدیث تھی، یہ حدیث ختم ہو گئی، ابو داؤد کی حدیث ہے، اور بھی متعدد جگہ پہ حدیث مروی، امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو مسند میں ذکر کیا ہے، امام ترمذی نے ذکر کیا ہے، ابن ماجہ نے ذکر کیا ہے، سنن دارمی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے معنی مفاہیم متعدد حدیث میں آئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے بہت ساری حدیث میں اس کے معنی آئی ہیں۔ اس حدیث میں غور کرتے ہیں تو انبیاء کے جو 3 کمالات ہیں، 3 مجموعی اور مشترکہ اوصاف ہیں، یہاں پر ملتے ہیں۔ علم کی فضیلت یہاں مل رہی ہے، علماء کی فضیلت یہاں مل رہی ہے، پھر یہاں پر عبادت کی بات ہو رہی ہے، عبادت کا درجہ ہے لیکن عالم کے نیچے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہوتے ہیں، اللہ سے سب سے زیادہ۔ تو علم چونکہ سب سے زیادہ وسوخ والا عالم کے پاس ہوتا ہے، اس لیے وہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور علماء کا مقام عابد سے بھی زیادہ ہے۔ اس حدیث میں عالم کا بھی ذکر، علم کی فضیلت، عابد کا بھی ایک مقام بتایا گیا کہ علم، عالم کے بعد پھر عابد کا بھی مقام آتا ہے، علم کے بعد عبادت کا مرحلہ آتا ہے، اور پھر اس کے بعد انبیاء جب عالم بھی ہوتے ہیں، عابد بھی ہوتے ہیں، پھر وراثت چھوڑتے ہیں، جو علم ان کے پاس ہوتا ہے، جو وحی ان کے پاس ہوتی ہے، اس وحی کو قوم کے لیے چھوڑتے ہیں، اس وحی کو اپنی امت کے لیے چھوڑتے ہیں، اس وحی کو دنیا والوں کے لیے چھوڑتے ہیں۔ اب یہ دنیا والوں کا کام ہے اس وحی سے، اس وراثت سے حصہ لیتا ہے، جتنا حصہ لیں گے کم نہیں پڑے گا، یہ وہ وراثت ہے، اس وراثت سے جتنا طلب کریں منع نہیں ہے۔ ہمارے بھائی منع کر دیں گے تیرا اتنا ہی حصہ ہے جائیداد میں، اس جائیداد میں منع نہیں ہے، کتنا حاصل کریں، پورا قرآن لے لیں، پوری حدیث لے لیں، نبوت کا پورا علم لے لیں، شریعت کا پورا علم لے لیں، کوئی منع کرنے والا نہیں، یہ وہ جائیداد، یہ وہ وراثت ہے۔ تو یہ بڑی عمدہ حدیث تھی،
اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس حدیث کی ہم عملی تفسیر بن جائیں، عملی تعبیر اور عملی میدان میں اس حدیث کو ہم نافذ کریں۔ انبیاء کے جو 3 اوصاف تھے، علم، عبادت، دعوت، انشاءاللہ انبیاء ہمارے مقتدا ہوتے ہیں، پیشوا ہوتے ہیں، رہبر و رہنما ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ محمد جیسے جو ہمارے ان جیسے کوئی رہبر و رہنما نہیں گزرے ہیں، آپ ہی کی رہبری میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دیں۔ آپ کے جو 3 بڑے اوصاف ہیں، علم، عبادت اور دعوت، ان تینوں اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان تینوں اوصاف کا مجموعہ ہمیں بنا دے۔ جب یہ علم ہم حاصل کریں، ہماری ذمہ داری بنتی اس علم کو ہم دوسروں تک پہنچائیں، اپنے گھر تک۔ یہ ضروری نہیں ہے آپ عالم بن کر ہماری طرح 100 آدمی، 150 آدمی، 1000 آدمی میں پروگرام کریں اور مخاطب ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ حدیث کی ایک بات ایک آدمی کو بھی پہنچاتے ہیں، آپ کا یہ پہنچانا علمی کام ہے، انبیاء کا مشن ہے۔ وہ فضیلت مل جائے گی جو فضیلت علم کی رسول اللہ نے حدیث میں بیان کی ہے۔ یہاں جو آپ نے حدیث سنی ہے، ایک آدمی سیکھنے والا، ایک آدمی بتانے والا، ایک استاذ ہے اور ایک طالب علم ہے، ایک استاد اور ایک طالب علم ہے۔ اس لیے اس بات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا علم جو ہے، ہماری تعلیم صرف ایک آدمی تک پہنچ رہی ہے، اس بات سے قطعی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں باراللہ ہماری زندگی میں برکت دے، ہمیں علم سے مزید روشناس کرائے، اور اسی طریقے سے آپ سنتے رہیں، آتے رہیں، جس طریقے سے بڑے بڑے مشائخ آپ کے پروگرام میں آپ کے یہاں تشریف لاتے ہیں اور آپ کو بتانے کے لیے 1 ہفتہ پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ میں نے یہ جو بتایا ہے کچھ ادھر ادھر سے دیکھ لیا ہے، اس کو بتانے کے لیے مجھے 1 ہفتہ لگا، بہت ساری معلومات اکٹھا کی اور میں نے آپ کو دیا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ معلومات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، جو معلومات ہمیں مل رہی ہے وہ معلومات ہم دوسروں تک بھی پہنچا سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔